بیٹھیں گے سارے ساتھ، یہ میرا وعدہ ہے، 2.5 گھنٹے کے بعد میں چاول کھلاؤں گا. رسولہ الکریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مسجد میں آپ اور میں موجود ہیں. اس مسجد میں صبح کی نماز کے بعد درس قرآن کی ایک محفل سجتی ہے. اور ہمارے عزیز مولانا مفتی عبدالباسط ترتیب وار اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. سورۃ البقرہ اس درس میں مکمل ہوئی. مجھے نہیں معلوم کتنے مہینوں میں مکمل ہوئی. چالیس رکوعوں پر مشتمل یہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے. میں نے منٹوں کے حساب سے
ان 40 رکوعوں کا آپ کو خلاصہ سنانا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ میرا اللہ مجھے اس کی توفیق بخشے۔ اور آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم سب کو ایک دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے یہ بتایا گیا کہ صراط مستقیم دکھانے والی یہی کتاب ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں 3 جماعتوں کا بڑا مختصر سا اجمالاً تذکرہ ہوا، صرف نام لیے گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک جماعت ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، یہ دوسری جماعت ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ ولا الضالین، یہ تیسری جماعت ہے جو راستے سے بھٹک گئے۔ ہم نے فاتحہ میں ایک جماعت کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگی، انعمت علیہم کے رستے پر چلا اور مغضوب علیہم اور ضالین کے رستے پر نہ چلا۔ وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ انعمت علیہم کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، مغضوب علیہم کی خصلتیں کیا ہیں، ضالین کون ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے ابتدائی 2 رکوعوں میں اللہ نے انہی 3 جماعتوں کو کھول کے بیان کی۔ پہلے انعمت علیہم کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب، پھر مغضوب علیہم کا ذکر کیا، ختم اللہ علی، پھر ضالین کا تذکرہ کیا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ وہ زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وما ہم بمومنین، اور وہ باطن کے لحاظ سے مومن نہیں۔ 13 سال میرے پیارے پیغمبر کو مشرکین مکہ سے مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ مشرکین مکہ امی تھے، ان پڑھ تھے، لکیر کے فقیر تھے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود تھی، نہ وہ کسی آسمانی مذہب کے قائل تھے۔ ان کا سارا دار و مدار اس بات پہ تھا کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے، بس وہ لکیر کے فقیر تھے۔
جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو آپ کا مقابلہ آیا یہودیوں سے. اب ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، ان کی خانقاہیں بھی ہیں، درسگاہیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، عوام میں ان کا بڑا وقار ہے، بڑا احترام ہے. تو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 40 سے لے کے 123 تک سارا زور اللہ نے اس بات پہ صرف کیا کہ کسی طرح یہ یہودی ایمان اگر آپ کے ذہن میں ہو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، انہی کا ذکر ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ قومیں ہمیشہ 3 طبقوں کے پیچھے چلتی ہیں: علماء، پیر اور سرمایہ دار، دولت مند، سردار لوگ. کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے غریب لوگ کہتے ہیں ہم تو سرداروں کے پیچھے ہیں، یہ ادھر چلے جائیں گے ہم ادھر چلے جاتے ہیں، یہ ادھر چلے جائیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے. 3 طبقوں کو منوانے پر شریعت نے، اسلام نے، رب نے بڑا زور دیا ہے: عالم، پیر، دولت مند. اگر یہ 3 طبقے مان جائیں، علماء مان گئے تو ان کے مقتدی مان جائیں گے، پیر مان گئے تو ان کے مرید مان جائیں گے، دولت مند اور سردار مان جائیں تو ان کی رعایا مان جائے گی. مدینے میں ان کا تسلط تھا، مدینے کے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے کہ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، اہل علم ہیں، ان کے مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں. اللہ نے ڈھیر ساری آیتوں میں انہیں سمجھانے کا ہر ڈھنگ استعمال کیا. اب میرے پاس وقت نہیں نا کہ میں اس کی تفصیل کرنے لگ جاؤں. پہلے بتایا کہ تمہارے آباء و اجداد پر ہم نے کیا انعام کیے تھے. فرعون کو ہم نے غرق کیا، تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے بچایا تھا. پھر آباء و اجداد کی خباستوں کا ذکر کیا. تم انہی کی اولاد ہو نا جنہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہم نے دیا تھا، انہیں لیت و لال میں 40 سال گزار دیے تھے. تم انہی خبیثوں کی نسل ہو نا کہ انہوں نے تورات کے ماننے سے انکار کیا تھا، تو ہم نے طور ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ مانتے ہو یا تمہیں پیس دوں. تو ان کے آباء و اجداد پہ ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، ان کے آباء و اجداد کی خباستوں کا ذکر کیا. موجودہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جھنجھوڑا کہ یہ آخری پیغمبر، سچا پیغمبر ہے، اسے بھی مانو، اور جو دعوت یہ پیش کر رہا ہے اس دعوت کو بھی مانو. قرآن پاک میں اللہ کا یہ طرز اسلوب ہے، طرز کلام آپ کہہ لیں، کہ اللہ ہر صورت میں ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں اور اس دعوے کو منوانے کے لیے اللہ دلائل دیتے ہیں. ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے اور وہ دعویٰ اس صورت کو دوسری صورتوں سے جدا کرتا ہے، مضامین کے اعتبار سے کیا کرتا ہے؟ جدا کرتا ہے. دعوے کی مثال بیج کی طرح ہے. تخم، یہ سیب کا درخت ہے، یہ انار کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ مالٹے کا درخت ہے. کس چیز نے ان کو جدا کیا جی کہ یہ انار ہے، یہ مالٹا ہے، یہ سیب ہے؟ ان کے بیج نے، تخم نے. جس طرح ہر درخت دوسرے درخت سے
اپنے بیج اور تخم کی وجہ سے جدا نظر آتا ہے، اسی طرح ہر صورت مضامین کے لحاظ سے دوسری صورت سے جو جدا نظر آتی ہے تو اس صورت کے دعوے کی وجہ سے، اس صورت میں اللہ ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے پوری کائنات کے لوگوں عبادت کرو تو صرف کس کی عبادت کرو؟ یہ اب اللہ نے دعویٰ کیا ہے، اس دھرتی پر میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی زندہ، کوئی مردہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کا معبود، اس پوری کائنات کا الہ اور عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ یہ سورۃ بقرہ کا کیا ہے؟ زور سے بولو، یہ کس آیت میں کیا؟ آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہ اللہ کا طرز اسلوب ہے کہ ہر صورت میں اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، پھر اللہ کا یہ بھی طرز ہے، اس دعوے کو اللہ دہراتے ہیں، کبھی ایک دفعہ دہرا دیا، کبھی 2 مرتبہ دہرا دیا۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشرکین جتنے قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، ہر دفعہ دعوے کو دہرانے سے شرک کی اس قسم کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ میں ابھی سمجھاتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، تھوڑی سی بات مشکل ہو رہی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں جب اللہ اور چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، حقوق کا، پردے کا، معاملات کا، تو پھر اللہ دعوے توحید کو ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ مسئلے بھی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس نو نہ بھول جانا، اس لیے اللہ اس دعوے کو دوبارہ دوہرا دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس دعوے کو 3 جگہوں پہ ذکر کیا۔ جی کتنی جگہ پہ ذکر کیا؟ دعویٰ کیا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ پہلا آیت نمبر 21 میں ذکر کیا، پھر اسے دوسرے پارے میں جا کے اللہ نے ذکر کیا الہکم الہ واحد، اس کا بھی وہی مفہوم ہے، تمہارا معبود ہو ایک ہی معبود ہے، یہ دوسرے پارے میں ذکر کیا۔ پھر اس دعوے کو اللہ نے تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر آیت الکرسی کی ابتدا میں ذکر کیا، اللہ لا الہ الا۔ 3 مرتبہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس دعوے کو دہرایا ہے، میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں 3 مرتبہ اسے دہرایا؟ اس لیے کہ یہود و نصارا اور مشرکین مکہ 3 قسم کے شرک میں مبتلا تھے۔ کتنے قسم کے شرک میں مبتلا تھے؟ 3 قسم کے شرک میں مبتلا تھے۔ ایک شرک ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا اپنے نبیوں کو، بزرگوں کو قادر مانتے، حاجت روا مانتے، مشکل کشا مانتے، نفع نقصان کا مالک مانتے، اور پھر ان کو پکارا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ دینے والے ہیں، ہمارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس نظریے سے وہ ان کو پکارتے تھے۔ پہلی دفعہ جب دعوے کو ذکر کیا تو ان کے اس نظریے کو ختم کیا کہ نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، خالق و مالک اور رازق، یہ صرف اور صرف کون ہے؟ پہلی دفعہ اس کو اللہ نے رد کیا۔ جب دوسری دفعہ دعوے کو ذکر کیا تو ان کے شرک کی دوسری قسم کو رد کرنا تھا۔ دوسری قسم شرک کی کیا تھی؟ ان میں جس طرح وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے نا، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیف میں، حاجات میں اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے تھے،
ایک شرک ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ یہ سارا آپ اپنے معاشرے پر فٹ کر لیں، دیکھ لیں آپ اپنے معاشرے کو، غیر اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے دعائیاں دینا، ان کے وظیفے پڑھنا، اور پھر ان کے نام کی نظر و نیاز دینا۔ مال میں سے حصہ ان کے نام کا وہ نکالتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے تھے اور ایک حصہ اپنے بزرگوں کے، وہ کہتے تھے یہ ان کی نظر ہے، یہ ان کی نیاز ہے۔ دوسری مرتبہ جب قرآن میں سورۃ البقرہ میں اس دعوے کو ذکر کیا گیا تو شرک کی اس قسم کو رد کرنا تھا کہ نہیں، نظر و نیاز کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ وہاں اللہ نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ، وہاں غیر اللہ کی نظر و نیاز کی نفی کی اور بڑے سخت انداز میں نفی کی ہے۔ مردار حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ ان چار حرام چیزوں کو گننے کے بعد فرمایا وما، اور ہر وہ چیز حرام ہے اہلا جس پر نام بلند کیا گیا۔ اہلا کا کیا معنی ہے؟ جس پر نام بلند کیا گیا، لغیر اللہ، کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے جس پر نام بلند کیا گیا، وہ چیز بھی خنزیر کی طرح حرام ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں جب دعوے کو دوسری دفعہ ذکر کیا تو اس کی نفی کرنی تھی کہ مال میں، دولت میں، دودھ میں، زیور میں، کھیتی باڑی میں بطور نظر و نیاز حصہ نکالنا ہے تو صرف کس کے نام کا نکالنا ہے؟ اس پر میں دلائل دوں، اس پر میں قرآن کی آیتیں پیش کروں، اس پر میں حدیث کے حوالے دوں، اس پر میں فقہ حنفی کی کتابوں کے حوالے دوں، کیوں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے لوگ یہاں موجود ہو، آپ فیصلہ کریں یہ زمین کس کی ہے؟ جن ہاتھوں سے دانہ بو کے آتا ہے وہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ یہ بادلوں کو لانے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ جس درانتی سے اس گندم کو کاٹتا ہے، اس کا لوہا دستہ، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ قوت دینے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں بند کرتا ہے وہ کس کی پیدا کردہ چیز ہے؟ اللہ کی۔ تو پھر وہ اناج جب تیرے گھر میں آ گیا تو تو عقل سے فیصلہ کرنا اس میں حصہ بطور نظر و نیاز کس کے نام کا ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہے؟ جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ قرآن نے کتنی جگہوں پہ کہا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تیرے لیے چوپایوں میں بھی ایک دلیل موجود ہے۔ انعام کس کو کہتے ہیں؟ ڈنگر، بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، اونٹنی ہو گئی، بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا تھا، آئی تو اتنا گر گیا بھی تین سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ گئی۔ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، بڑی دلیل ہے۔ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ نسخی کا کیا معنی ہے؟ ہم۔ مما فی بطونہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، وہ اناج غذا جو معدے میں پہنچی، وہاں اللہ نے ایک مشینری فٹ کی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا اس نے گوبر بنا دیا اور کچھ اصل غذا تھی وہ اوپر آ گئی، گوبر نیچے بیٹھ گیا۔
اصل غذا کو دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر کی طرف چلی گئی، پھر جگر میں ایک مشینری لگائی، اس نے وہاں اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، کچھ کا خون بنایا، وہ دل کو سپلائی کر دیا، کچھ کا دودھ بنایا، وہ تھنوں کو سپلائی کر دیا۔ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت، ادھر گوبر پلیت تھا ادھر لہو پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، لبنن خالصا۔ جب دودھ تیرے برتن میں آ گیا، چھوڑ دلائل، دلیلیں کیا ہوتی ہیں، چھوڑ دلائل کو، جب دودھ تیرے برتن میں آ گیا خود فیصلہ کر اسے تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک شرک کی قسم تھی جس میں لوگ مبتلا ہیں کہ وہ اپنے اناج میں، اپنی دولت میں، مال میں بطور نظر و نیاز حصے نکالتے ہیں غیر اللہ کے لیے، اور رب چاہتا ہے کہ بطور نظر و نیاز حصہ نکلنا چاہیے تو وہ کس کے نام پہ نکلنا چاہیے۔ کتنی قسمیں ہو گئی شرک کی؟ پکارنا ایک، نظر و نیاز دو۔ تیسری قسم، جب تیسری دفعہ دعوے کو ذکر کیا آیت الکرسی کے شروع میں اللہ لا الہ الا، تو شرک کی تیسری قسم کو رد کیا۔ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ وہ اس شرک میں مبتلا تھے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں نا یہ ہمارے ایسے سفارشی ہیں جن کی سفارش کو اللہ رد، شفاعت بالجبر، شفاعت قہریہ، ڈنڈے والی شفاعت، ساڈی سندا نہیں جی، اس شرک میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ اسی رنگ میں وہ اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ورنہ اتنے پاگل نہیں تھے۔ ان کا خیال ہوگا بے اللہ دی شادی ہوئی ہونی ہے، پھر اللہ کے گھر میں ایک بیوی ہوگی، پھر اللہ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر اللہ کی بیوی حاملہ ہو گئی ہوگی، پھر اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا اس کا نام عزیر رکھ دو۔ اتنے پاگل نہیں تھے۔ کوئی اتنا بھی پاگل ہوتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے شادی کی ہوگی، اللہ کی بیوی ہوگی، اس کی کوکھ سے بیٹے نے جنم لیا ہوگا؟ نہیں، وہ اپنے نبیوں کو اللہ کے بیٹوں کی طرح مانتے تھے۔ اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنا لیا ہے، بنا لیا ہے۔ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا، بیٹا ہونا اور بیٹا بنانا کوئی فرق نہیں۔ بیٹا ہونا، بیٹا بنانا، بیٹا ہونا اپنا سکا بیٹا، سلبی بیٹا، نسبی بیٹا، بیٹا بنانا کسی لڑکے کے ساتھ بیٹوں والا سلوک کرنا۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے نا، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے کیے۔ یا اس نظریے سے کہتے تھے جس طرح آپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا، اللہ بھی ان کی سفارش کو رد۔ یہ شرک تھا ان کا، یہ تیسری قسم تھی شرک کی۔ شفیع غالب سمجھتے تھے یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، اللہ سے منوا لیتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ ان کی بات نہیں موڑتا۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے لوگ ہو، حضرت نوح علیہ السلام منتیں کرتے رہے تھے بیٹے کے لیے، بچوا لیا؟ بچا لیتے نا، منتیں کرتے ہیں۔
مولا میری آل ہے، بچا لیا؟ نہیں بچا سکے، وہ مرضیوں کا مالک ہے، مانے مانے نہ مانے نہ مانے۔ آیت الکرسی میں اس کا رد کیا۔ کیسے رد کیا؟ چلو تھوڑی سی آیت الکرسی پڑھو۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ شاباش، اب یہاں رک جانا ہے ذرا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا، آپ سب کو یاد ہے آیت الکرسی، لیکن آپ طوطے کی طرح رٹی رائی پڑھتے ہیں، آپ کو اس کے ترجمے کا، اس کے مفہوم کا، اس کی تفسیر کا آپ کو قطعاً علم نہیں ہے۔ من، اس کا لفظ ہوتا ہے کون ہے، لیکن کون کون میں فرق ہے۔ کوئی دروازے پہ آیا، اس نے دستک دیا، ہم نے کہا کون ہے؟ ایک یہ کون ہے، ایک یہ کون ہے۔ کانسٹیبل نے اپنے حدود سے تجاوز کیا اور آئی جی یا ڈی آئی جی اسے کہتا ہے تو کون ہے، تیری جرت، اے او کون ہے؟ من کون ہے، کس کی جرت ہے؟ یشفع عندہ، جو اللہ کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے، الا باذنہ، مگر اس کی، یہ نہیں کہ یہ ہمیں چھڑوا کے لے جائیں گے، ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ یہ جو ہمارے متعلق لوگ کہتے ہیں پیروں نہیں مندے، یہ پیروں کے قائل ہی نہیں۔ جس طرح دوسرے جھوٹے الزام ہم پہ لگائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک جھوٹا الزام ہے۔ میں نے خود بیعت کی ہے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، ہمارے سارے اساتذہ کسی نہ کسی کے بیعت ہے، لیکن بیعت جو ہوتی ہے یہ کیوں کرنی؟ مرشد کیوں نپنا؟ مرشد پھڑو، مرشد کیوں پکڑنا ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مرشد اس لیے پکڑنا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ میری دنیا، میرا دین، میری دنیا اور دین کے معاملات میں مجھے کبھی کوئی پریشانی آ گئی، مثلا بیٹوں کی شادیاں ہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں، کوئی تجارت کرنی ہے، تجارت کا نظام بدلنا ہے، میری زندگی میں کوئی پریشانی آئی نا، تو وہ پریشانی میں اس نیک بندے کے سامنے رکھوں گا، یہ شریعت کے مطابق میری رہنمائی، یہ ہے پیر پکڑنا۔ سچی سچی گل کرو، ہن کوئی اس نظریے نال بیعت کر دے بھئی یہ ہماری کوئی رہنمائی کر دے گا، کئی بھئی ہمیں شریعت میں کوئی پیچیدگیاں آ گئی ہماری زندگی میں تو یہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے گا؟ نو، اتھے بیعت دا معیار اے وے بے ہن ساڈیاں نمازاں بھی تو پڑھنیاں تے 6 مہینے تو بعد آویں تین تیری قیمت دیواں گے تے قیامت والے دیہڑے سن چھڑانا بھی آئی۔ اب یہ مطمئن ہے میں نے پیر پکڑ لیا ہے۔ مرشد بڑا اعلیٰ پکڑا ہے۔ مرشد تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی کرے آپ کی، اس کے ہم قائل ہیں۔ اور میں بڑی تلاش میں ہوں، اس کے لیے میں بڑے دور دور تک گیا ہوں۔ مجھے پتا چلا ایبٹ آباد میں بابا چلاسی ہے، میں بابا چلاسی کے پاس پہنچ گیا، پھرا ہوں میں، آپ بھی پھرے، ڈھونڈے، یہ کوئی ایو جہا بندہ لب جائے نہ تے میں نے بھی آ کے دسنا بندہ لب گیا۔ کاروبار ہے سارا، لوگوں نے کاروبار بنا کے رکھ دیا ہے سارا۔ وہ جو اللہ لوگ تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، وہ گئے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ جو ہماری جماعت کے شیخ، وہ مرشد بھی تھے، بیعت بھی کرتے تھے۔
اپنی زمینیں، خود ہل چلانے، خود گندم گانی، خود بوریوں میں بند کرنی، اور گھر والوں کو آ کے دینی اور کہنی طالب علموں کو کھلا دو. یہ ہوتے ہیں ولی جی. اپنی گندم، اپنا مال اور طالب علموں کو کھلا رہے ہیں. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ان کا چھوٹا بیٹا عبد الرزاق، وہ چھوٹا بیٹا تھا، ذرا لاڈلا تھا، وہ بھاگتا بھاگتا آتا اور آ کے کہتا بابا جی ساڈی ساری کنک طالب کھا گئے. وہ کوئی گھر میں باتیں ہوتی ہوگی نا بھائی، جیڑی کمائی ہوندی ہوتی دے لگ جاندی، ساڈی ساری کنک طالب کھا گئے. تو حضرت صاحب اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے اللہ راضی تھی وی سن اللہ دیندا بھی تا انہاں دی وجہ تو پہ ہے. یہ ہوتی ہے ولایت. اپنے جیب سے مریدوں کو کھلانا، مرید کی جیب پہ نظر. یہ کیا ہو؟ نذرانے سارے مرید دیتے ہیں، گاڑیاں مرید خرید کے دیتے ہیں، کپڑے مرید دیتے ہیں، پیسے مرید دیتے ہیں، دیگے مرید دیتے ہیں. تے مشکل کشا کون ہے بھائی؟ پیراں دیاں مشکلاں حل کر رہے نے کون؟ مرید. تو مشکل کشا کون ہے بھائی؟ عجیب تماشا ہے، عجیب چکر ہے. لوگوں کو پھنسایا. یہ پیسے بھی دیتا ہے، گندم بھی دیتا ہے، کپڑے بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. نذرانہ پیش کرتا ہے. نذرانہ پیش کر کے یہ باہر نکلتا ہے. باہر قوال بیٹھا ہوتا ہے، یہ بھی بیٹھ جاتا ہے. قوال قوالی چھیڑتا ہے، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا، بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا. خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون؟ یا سر مار رہا ہے. سبحان اللہ. اتنا نہیں سچیندا بے خواجہ پتہ نہیں کدا دیسی ہے. ہن میرے کول بوری لئی سے میں دتی ہے خواجے نو. کار لینڈ کروزر ہے، اس کے پیچھے لکھا ہے یہ سب ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. میرے مولا تیرے بھی بڑے حوصلے، مولا تیرے ہی بڑے حوصلے، بڑے حوصلے. جب وہ لکھتا ہے یہ سب میرے حضرت صاحب کی نظر کرم میں، اللہ کو کیسے لگتے ہوں گے یہ جملے؟ دیا میں نے نظر کرم، یہ سب میرے حضرت صاحب کی نظر کرم میں. تو بزرگوں کو بھی، پیروں کو بھی اپنی لینڈ کروزر کے پیچھے لگوانا چاہیے یہ سب ہمارے مریدوں کے نذرانہ ہے. وہ بھی لگائیں نا، پیچھے لکھ کے لگوائیں. پیر مرشد پکڑنے کے ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن مرشد کیوں پکڑنا ہے؟ کہ میرے معاملات میں کوئی الجھاؤ آ جائے تو میرا مرشد شریعت کے مطابق اس کا راستہ نکل. نیک بندہ ہو، راستہ نکل. تو سورت بقرہ میں کتنی مرتبہ دعوے کو ذکر کیا؟ زور سے بولو. مقصد کیا تھا؟ مشرکین مکہ کتنی قسم کے شرک میں مبتلا تھے، یہود و نصارہ کتنی قسم کی شرک میں مبتلا تھے. غیر اللہ کو پکارنا ایک، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو، اور اللہ کے سوا، اللہ کے سامنے کسی کو شفیع غالب ماننا کہ ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، یہ منوا لیتے ہیں، یہ پیارے ہیں، یہ نیک بندے ہیں، یہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیتے ہیں. 3 قسم کے شرک میں مبتلا تھے. اللہ نے دعوی توحید کو بھی سورت بقرہ میں کتنی جگہوں پہ ذکر کیا، اور ہر دفعہ دلائل دی. جب دعویٰ ذکر کیا دلیلیں دی، اور دلیلیں بھی اس کے مطابق دی. پہلی دفعہ جب دعوے کو ذکر کیا، اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ لا عیسیٰ ولا مریم ولا عزیر ولا ابراہیم ولا اسماعیل ولا الملائکہ. حضرت عیسیٰ کی، مائی مریم کی، حضرت عزیر کی، حضرت ابراہیم کی، فرشتوں کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف میری کرو. میری، یہ کیا ہو گیا؟ زور سے بولو. یہ کیا ہو گیا؟ عبادت کے لائق صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں مولا؟ تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی نہ کریں،
تیری عبادت کریں، حضرت موسیٰ کی نہ کریں، تیری عبادت کریں، فرشتوں کی عبادت نہ کریں؟ کیوں؟ ڈنڈے نال منوا نہیں، جبر نال، زبردستی؟ فرمایا نا، دلائل کے زور سے منوانا ہے۔ مولا پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے دلائل دینے شروع کر دی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، نیز سے ہست کر دی، نابود سے بود کر دی، عدم سے وجود میں لایا، اور پیدا بھی کیسے کیا؟ الم یکو نطفۃ من منی یمنا، گندے پانی کے قطرے سے، جسے مدتوں باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا، پھر ماں کے رحم میں ٹپکایا، پھر 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر ہم نے نقشے جمانے شروع کر دیے۔ سے صرف پیدا کرنا نہیں، اس کی تہ میں ذرا اترو، تہ میں اترو۔ گندے پانی، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس جھلی کا اندھیرا 3، جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے، ہم تیری تخلیق کر رہے تھے۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مجھے وہ جملہ کہتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے اور میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ میں جن کو توحید سے محبت ہے، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اگر وہ پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، یہ اچھا جملہ کا ہے۔ فرمایا میری عبادت کرو اس لیے کہ میں ہی ہوں جس نے گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشہ جمایا اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا ہے۔ میری عبادت کرو، الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، نیز سے ہست کر دیا ہے، وجود بخشا ہے۔ پھر اللہ فارسی میں کہتے ہیں آکے راہ اشارہ کافی است، عقل مند بندے کے لیے اشارہ ہی کافی۔ بڑی دلیل ہے مولا، بڑی دلیل ہے، عبادت تیری ہونی چاہیے کہ پیدا تو نے کی۔ فرمایا ابھی کہاں، والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں، جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، جو پہلے ہوئے ان کو بھی۔ ہمارے جو شیخ ہیں جن کی طرز پہ ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی اور پھر پڑھائی، وہ ہیں مولانا حسین علی، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ بہت بڑے مفسر تھے، وہ قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی اللہ کی توحید ثابت کرتے۔ والذین من قبلکم، عام مفسرین کا معنی کروں گا، پھر مولانا حسین علی کا معنی آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے۔ والذین من قبلکم سے مراد ہے آباء و اجداد۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، تمہاری اوپر والی نسل کو بھی میں نے بنایا۔ من قبلکم، مولانا حسین علی نے مانا کیا، خدا دی قسم میں لذت ہی آ گئی۔ لوگوں عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، عبادت میری کرو، حضرت مریم کی نہیں، عبادت میری کرو، فرشتوں کی نہیں، عبادت میری کرو، جنات کی نہیں۔ مولا کوئی دلیل؟ فرمایا پہلی دلیل یہ ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا، اور دوسری دلیل یہ ہے والذین من قبلکم، میرے سوا جن کی عبادت تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے بنایا ہے، حضرت عزیر کو بھی میں نے بنایا ہے، فرشتوں کو بھی میں نے بنایا ہے۔ تو اللہ دلائل کے رنگ میں بات کرتے ہیں، اسی تفصیل میں چلے جائیں گے۔ میں بہت سارا حصہ سورۃ بقرہ کا بیان کر آیا ہوں۔ دعویٰ کیا ہے؟ عبادت کس کی کرو؟ اس کو کتنی مرتبہ ذکر کیا؟ 3 مرتبہ۔ ہر مرتبہ ذکر کرنے سے مقصد الگ ہوتا ہے، شرک کی ایک قسم کی نفی کرنی ہے۔ پھر اللہ نے دعویٰ پیش کیا، اس پر اللہ نے دلائل دیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، واہ میرے مولا،
حضرت شیخ القرآن جب اسے بیان کرتے تھے بڑا مزہ آیا کرتا تھا. الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ کہتے ہیں ذرا پیراں دے تھلے ویکھ, ذرا نیچے دیکھ, نیچے دیکھ, یہ تیرے قدموں کے نیچے جو زمین بچھی ہے اسے پانی پہ کس نے بچھایا ہے؟ اور جب اللہ نیچے دکھا لیتی ہیں اللہ کہتی ہیں وَالسَّمَاءَ بِنَا, ہن ذرا اُتے ویکھ, وَالسَّمَاءَ بِنَا, آسمان کو چھت کس نے بنایا ہے اور بغیر ستونوں کے. اے تہاڈی 7 صفاں دی مسیت تے بھی 2 ستون نے, 28 فٹ ہونی, 3 فٹ ہونی, 3 فٹ دی چھت بغیر ستونوں دے نہیں کھلو سکی. سبحان اللہ. اور اتنی بڑی چھت. وَالسَّمَاءَ بِنَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ہے تو جو آپ کی. نیچے دیکھ, قدموں کے نیچے زمین کس نے بچھائی؟ وَالسَّمَاءَ بِنَا, اوپر دیکھ آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب ذرا فضا میں دیکھ, اب ذرا فضا میں دیکھ, آسمان سے بارش کس نے برسائی اور پھر طرح طرح کے پھل تیرے لیے روزی بنا کے زمین سے کس نے باہر نکالے. کبھی اس پر غور بھی کیا کرو, انے واہ نہ کھاندے رہا کرو, چیرتے چلے گئے اور کھاتے چلے گئے. کبھی انار کو چیر کے نا اس کا جائزہ لیا کرو, اندر اس نے ایک پردہ فٹ کیا, اس پردے میں انار کے دانے کیسے موتیوں کی طرح فٹ کر دیں. یہ کاریگری کس کی ہے؟ اللہ کی. تو سورۃ بقرہ میں ایک مضمون بیان ہوا, توحید, اللہ کی توحید. دوسرا مضمون جو سورۃ بقرہ میں بیان ہوا اور اسے 15ویں رکوع میں جا کے شروع کیا, 15ویں رکوع میں اس دوسرے مضمون کو اللہ نے جا کے شروع کیا, وہ مضمون ہے رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی رسالت کو اللہ نے ذکر کیا. جب رسالت کو ذکر کرنا تھا نا تو پہلے میرے نبی کے آباء و اجداد کو ذکر کیا. حضرت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پھر اس کو ذکر کرتے کا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر دعا مانگتے مانگتے حضرت ابراہیم نے آخر میں آ کے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اللہ آباء و اجداد کا ذکر کر کے, میرے نبی کی رسالت کا ذکر کر کے اللہ مشرکین مکہ کو اور یہود و نصارہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اوے لوگوں یہ وہی نبی ہے جس کے لیے ابراہیم دعائیں مانگا کرتا تھا. لہذا تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہو, تم کہتے ہو اساں ابراہیمیاں, تو پھر حضرت ابراہیم کی بات مانو نا. یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعائیں مانگی تھیں ربنا وبعث فیہم رسولا. مولا مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے, گھر اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے. مولا مکان میں نے بنا دیا ہے, آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے. یہاں رسولن سے مراد میرے نبی ہیں, میرے نبی. حالانکہ یہاں میرے نبی کا نام کوئی نہیں, مطلق رسولن ہے, لیکن میرے نبی مراد ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دعا میں حضرت ابراہیم کے ساتھ جو بیٹا شریک تھا وہ حضرت اسحاق نہیں تھے, اسماعیل تھے. یہ دونوں باپ بیٹا دعا مانگ رہے ہیں, ابراہیم بھی حضرت اسماعیل بھی. تو حضرت اسحاق کی نسل میں نبوت چلی گئی, حضرت اسحاق نبی, ان کے بیٹے یعقوب نبی, ان کے بیٹے یوسف نبی, یوں نبوت چلی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی بیٹا نبی نہیں بنا.
بس حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ نے ایک ہی ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور وہ آمنہ کا لال تھا، اس لیے اس سے رسولاً سے مراد میرے نبی ہو سکتے ہیں۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میرے اللہ بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر، عظمتوں والا، رفتوں والا، عزتوں والا، بلندیوں والا، عروج والا، کمالات والا، علم والا، معجزوں والا، سب سے بالا تر ہو، بالا قدر ہو، سب سے بہتر ہو، لیکن مولا اتنا عظیم پیغمبر جو خاتم النبیین بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، مولا اتنا عظیم نبی جنوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر جن کریں گے، اور فرشتوں سے بھی نہ بھیجنا ورنہ فخر نوری کریں گے، منہم انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرے کہ وہ اعلیٰ پیغمبر ہم میں سے تھا، وہ اعلیٰ پیغمبر ہم میں سے تھا۔ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب کو اللہ نے گن دیا پہلے پارے کے آخر میں آ کے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں اوے لوگوں، میرا پیغمبر کوئی نئی دعوت لے کے نہیں آیا، یہ وہی دعوت ہے جو حضرت ابراہیم کی تھی، جو حضرت یعقوب کی تھی، جو حضرت اسحاق کی تھی، جو حضرت موسیٰ کی تھی، جو حضرت عیسیٰ کی تھی۔ تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ اور چوتھا مضمون جو بیان ہوا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق سمجھ دیو نے موائد گھٹ سمجھ دے، موائد جڑے انفاق کم سمجھتے۔ انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، انفاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسے سورت بقرہ میں 3-4 جگہوں پہ ذکر کیا، تیسرے پارے میں نا اتنا ذکر کیا انفاق فی سبیل اللہ نے فرمایا دنیا کا ہر سود حرام ہے، میرے بینک میں جمع کرا، تن کی نفع دینا بینک والیاں 3%، 4%، 7%، 9% میرے بینک میں جمع کرا، میں تمہیں 1 روپے کے 700 روپے واپس کروں گا۔ وہاں اللہ نے اس کو بیان کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر۔ تو کل کتنے مضمون ہو گئے؟ 4، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق اس لیے ہوتا ہے اگر انفاق نہیں کریں گے تو اسلحہ کیسے خریدیں گے؟ مجھے یاد ہے 65 کی جنگ جب ہوئی تو وہ بڑی جذباتی جنگ تھی، بڑا ولولہ تھا قوم میں۔ تو اس وقت ہوتے تھے ٹیڈی پیسے، 100 پیسے کا 1 روپیہ، 100 پیسے کا 1 روپیہ، اسے ٹیڈی پیسہ کہتے ہیں۔ وہ ٹیڈی پیسہ بھی کام آتا تھا، اس سے چیز ملا کرتی تھی۔ جی 64 پیسے، 64 پیسے 1 پیسہ، اب وہ بعد میں پھر ٹیڈی پیسہ آیا، 100 پیسے ہو گئے۔ تو یہ مطلب تسی سب تو وڈے ہو، تمہیں صحیح شعور ہے۔ تو اس وقت جنگ ہوئی نا ہماری ہندوستان سے، تو سرگودا تو مرکز تھا نا اس جنگ کا، سرگودا یعنی چاروں طرف سے ہوائی حملے سرگودا پہ ہوتے تھے، توپوں کی گھن گھرج ہوتی تھی، بڑا عجیب ایک منظر ہوتا تھا۔ تو حکومت نے اعلان کیا کہ ہر بندہ 1 پیسہ روز دے نا تو اس سے ٹینک خریدا جا سکتا ہے، 1 ٹینک، ہر بندہ 1 پیسہ دے تو ٹینک خریدا جا سکتا ہے۔ پھر دنیا نے پیسہ خرچ کیا، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، وہ بھی پیسے لے آئے۔ تو
جب تک انفاق فی سبیل اللہ نہ ہو تو اللہ کے رستے میں جہاد نہیں ہو سکتا. اسلحے کی تو ضرورت ہے. اسلحہ تب بھی خریدا جائے گا کہ قوم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے گی. تو پھر ایک مضمون بیان ہوا جہاد فی سبیل اللہ اور ایک مضمون بیان ہوا انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ ہو. یہ جو اب میں 5ویں اور 6ٹھے مضمون کی بات کر رہا ہوں یہ ہم طالب علموں کو پڑھایا کرتے ہیں. یہ ہے بڑا مشکل لیکن انشاءاللہ میں تو سمجھا لینا انشاءاللہ. لیکن آپ کی توجہ ہوگی پھر آپ کو سمجھ آئے گی. جہاد کا مضمون بیان ہوا کہ اللہ کے راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو. جہاد وہی قوم کر سکتی ہے جو منظم ہو, منظم مربوط ہو. ان کے آپس میں اختلاف ہوں, قوم کے آپس میں جھگڑے ہوں, لڑائیاں ہوں تو وہ لوگ کبھی کفار سے جنگ نہیں کر سکتے. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ضروری ہے کہ قوم منظم ہو, ان کے مابین اختلاف نہ ہو. چنانچہ قوم کو منظم کرنے کے لیے نا سورۃ البقرہ میں اللہ نے کچھ انتظامی قانون بیان کیا. ان قانونوں پہ عمل کرو تاکہ تمہارے آپس کے اختلاف کیا ہو جائیں. ان میں ایک قانون بیان کیا قصاص کا, قتل کا قصاص کیا ہوگا. ایک مضمون بیان کیا طلاق کا, ایک مضمون بیان کیا عدت کا, ایک مضمون بیان کیا رضاعت کا, بچے کو دودھ پلانا. ایک مضمون بیان کیا کا کوئی سودا لین دین کرنا ہے نا تو اس لین دین کو لکھ لیا کرو, اس پر گواہ بنا لیا کرو. یہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں معاشرے میں کس وجہ سے ہوتے؟ انہی وجہ سے. نکاح, طلاق, عدت, وراثت, رضاعت, بچے کو پالنا, کس کے پاس بچہ رہے گا, کون بچے کو پالے گا, انہی پہ تو جھگڑے ہوتے ہیں. چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے ان امور کو بیان کیا کہ ان پر عمل کرو تاکہ تمہارے مابین جھگڑے. وہ اللہ نے امور بیان کیے سورۃ بقرہ. پھر یہ میری بات آپ نے غور سے سنی. وراثت کو صحیح تقسیم کرو. بچے کو دودھ پلانے کا حق کس کا ہے یہ قرآن بیان کر رہا ہے, کس کا حق ہے. نکاح کیسے کرنا ہے, طلاق میں کیا امور ہے, مہر کیسے ادا کرنا ہے. ان امور پر اگر آپ ڈنڈے کے زور سے عمل کروانا چاہیں نا نہیں کروا سکتے, کبھی نہیں کروا سکتے. ان امور پر عمل تب ہوگا جب بندوں کے اندر بدلیں گے. کیا بدلیں گے؟ اس میں اللہ کا خوف آئے گا, خشیت الہی آئے گی, اللہ کا ڈر آئے گا, خوف آئے گا, تو پھر بندے ان امور پر کیا کریں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے؟ انگلیوں پر گنے جائیں. کوئی نہیں دیتا. کہتے ہیں جہیز نہیں دے دیتا. جہیز دے دیا نا. کیوں جہیز؟ جہیز تو آپ نے خوشی سے دیا. اگر باپ مر گیا 3 کروڑ چھوڑ گیا, 3 کروڑ, اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, بیٹی کو کتنا ملنا ہے؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ ملنا ہے. لڑکے کو 2 کروڑ ملنے اور لڑکی کو 1 کروڑ. کتنے ہم میں سے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو وراثت میں حصے دار بناتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نکاح اور طلاق اور عدت اور بچے کو دودھ پلانا یا بچہ کس کے پاس رہے گا اس پر وہ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ جبر ہے, زبردستی ہے. قرآن نے کچھ امور بیان کیے اصلاحی. کیسے؟ پہلے کون سے امور تھے؟ انتظامی. اب کون سے امور ہیں؟ اصلاحی, جس سے اصلاح ہو. وہ کیا ہے؟ روزہ, نماز,
حج، زکات، ان چیزوں سے بندے کا اندر بدلتا ہے، دل میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، حج سے اندر بدلتا ہے، نماز سے بندے کا اندر بدلتا ہے، روزے سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا، بندہ وراثت، دیت، قصاص، طلاق کے امور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سورۃ بقرہ میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، تاکہ لوگوں کے اندر بدلے، خوف خدا آئے، اللہ کا ڈر آئے، اور اللہ کا ڈر آئے گا تو وہ انتظامی امور پر کیا کریں گے؟ تو کل کتنے مضمون ہوئے؟ 6۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ سورۃ بقرہ میں کل کتنے مضمون بیان ہوئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ 6۔ سب سے پہلے توحید، اس کے بعد رسالت محمد الرسول اللہ، رسالت پہ جو 2 شبے تھے ان کے جواب، توحید پہ 3 شبے تھے ان کے جواب، پھر ایک مضمون بیان ہوا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ پھر ایک مضمون بیان ہوا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ پھر ایک مضمون بیان ہوا انتظامی قانون، کس لیے؟ لوگوں کو منظم کرنے کے لیے۔ کیوں منظم کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ یہ جہاد کر سکے۔ پھر کچھ امور بیان ہوئے انتظامی، وہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کا اندر بدلے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے اندر بدلے، اللہ کا ڈر آئے، تاکہ وہ امور انتظامیہ پہ عمل کر سکیں۔ کل کتنے مضمون ہو گئے؟ 6۔ اب آپ سنیے گا، قوم کا اندر بدلنا چاہیے۔ اب میں نے 6 مضمون سے شروع کر لیا ہے۔ قوم کا اندر بدلنا چاہیے، ان میں خوف الہی ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ کیوں اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ منظم ہو، انتظامی امور کو مانے، ہماری شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ ان کو منظم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ پھر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جہاد کیوں کروانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ نبی پاک کی رسالت کو تسلیم کروایا جائے۔ اور نبی پاک کی رسالت کو تسلیم کیوں کروانا چاہتے ہو؟ تاکہ لوگوں سے یہ منوایا جائے اعبدوا ربکم۔ تو سارا خلاصہ پوری سورت کا آ کے نکلا اس میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو، تو صرف اور صرف کس کی عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔